الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زدتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، پروگرام معلومات قرآن میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے، تمام کبریائی، تمام بڑائی، تمام بزرگی اس پاک رب ذات کے لیے کہ جس نے ہمیں ابھی تک ان دین کے کاموں سے جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ ناظرین محترم، الحمدللہ سورۃ الاعراف کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں اور سورۃ الاعراف کے 7 رکوع تک کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم آغاز کریں گے سورۃ الاعراف کے رکوع نمبر 8 کے خلاصے سے۔ ذکر ہوا ہے قوم نوح علیہ السلام کی روش اور انجام۔ 8ویں رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا۔ انہوں نے قوم کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی، قوم کے سرداروں نے ان کی دعوت کو جھٹلایا اور حضرت نوح علیہ السلام پر گمراہ ہونے کا بہتان لگایا۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام اور اہل ایمان کو بچا لیا اور جھٹلانے والوں کو ایک طوفان کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ رکوع نمبر 9 قوم ہود کی بربادی۔ 9ویں رکوع میں حضرت ہود علیہ السلام کی داستان بیان ہوئی۔ سرداران قوم نے ان کی دعوت توحید کو جھٹلایا اور انہیں جھوٹا اور احمق قرار دینے کی گستاخی کی۔ اللہ نے ان بدبختوں کو برباد کر دیا اور اپنی رحمت سے حضرت ہود علیہ السلام اور اہل ایمان کو بچا لیا۔ رکوع نمبر 10 میں ذکر ہوا ہے قوم صالح علیہ السلام اور قوم لوط علیہ السلام کا انجام۔ 10ویں رکوع میں حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی اپنی قوموں کے ساتھ کشمکش کا ذکر ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی بندگی اختیار کرنے کی دعوت دی اور نشانی کے طور پر اللہ کے حکم سے ایک زندہ اونٹنی پہاڑ سے برآمد کر دی۔ قوم کے متکبر سردار نے نہ صرف ان کی تعلیمات کو جھٹلایا بلکہ اہل ایمان کو بھی نیکی کی راہ اختیار کرنے سے روکا، پھر معجزہ کے ذریعے برآمد ہونے والی اونٹنی کو مار دیا۔ اللہ نے زلزلہ کے ذریعے قوم کو تہس نہس کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو ہم جنس پرستی کی خباثت سے روکنے کی کوشش کی۔ قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کو بستی سے نکالنے کا ناپاک منصوبہ بنایا۔ اللہ نے پتھروں کی بارش کے ذریعے اس بے حیا قوم کا کام تمام کر دیا۔ ناظرین محترم، یہاں پہ 8ویں پارے کا مطالعہ جو ہے وہ مکمل ہوا ہے۔ اب ہم یہاں سے آغاز کریں گے 9ویں پارے سے۔ 9ویں پارے میں سورۃ الاعراف کے آخری 14 رکوع یعنی کہ رکوع نمبر 11 تھا، رکوع نمبر 24 اور سورۃ الانفال کے ابتدائی 4 رکوع شامل ہیں۔ رکوع نمبر 11 سورۃ الاعراف قوم شعیب علیہ السلام کی سرکشی اور ان کا انجام۔ سورۃ الاعراف کے 11ویں رکوع میں قوم شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی۔ ان کی قوم ناپاک اور تول میں کمی کرتی تھی، تجارتی قافلوں کو لوٹتی تھی اور دوسروں کو حق کی راہ پر آنے سے روکتی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اسے ان جرائم سے باز آنے کی تلقین کی۔ قوم نے ان کی بات ماننے کے بجائے دھمکی دی کہ اے شعیب، ہم تمہیں اور تمہارے ماننے والوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، اگر چاہتے ہو کہ ہمارے ساتھ رہو تو دوبارہ اپنے آباء و اجداد کے عقائد کو اختیار کر لو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا اللہ نے ہمیں حق کی راہ دکھا دی ہے، ہم ہرگز اس راہ کو نہیں چھوڑیں گے۔ جب ان کی قوم کے حد سے تجاوز کرنے لگی تو پھر اللہ کی طرف سے سزا آئی اور پھر پوری قوم زلزلے کی آفت سے ہلاک اور برباد ہو گئی۔ رکوع نمبر 12 میں ذکر ہوا ہے اللہ چھوٹے عذاب کیوں بھیجتا ہے۔ 12ویں رکوع میں یہ بات بیان فرمائی گئی کہ اللہ نے قوموں کو ہلاک کرنے سے پہلے ان کی طرف چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجے تاکہ ان کے دلوں میں رغبت پیدا ہو اور وہ نبی علیہ السلام کی دعوت کی طرف متوجہ ہوں۔ بدقسمتی سے ان قوموں نے ان
چھوٹی چھوٹی آفات سے سبق نہیں سیکھا اور اپنی اصلاح نہیں کی، آخرکار وہ ہلاکت سے دوچار ہوئے۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، اگر وہ قوم ہدایت کے راستے پر آ جاتی تو اللہ ان پہ زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتا۔ رکوع نمبر 13 میں ذکر ہوا ہے سابقہ قوم کے انجام سے عبرت حاصل کرو۔ 13ویں رکوع میں زمین پر بسنے والوں کو سابقہ اقوام کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کی تلقین کی گئی۔ جو قوم بھی اللہ کی نافرمانی میں حد سے تجاوز کرتی ہے تو اللہ اسے ہلاک کر کے نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ اللہ ہمیں نافرمانی کے روش سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی روح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تفصیلی واقعہ کا بیان شروع ہوتا ہے۔ انہوں نے فرعون کے سامنے اپنی رسالت کا اعلان کیا، معجزات دکھا کر رسالت کی سچائی کا ثبوت دیا، اس سے مطالبہ کیا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے اور مصر سے جانے کی اجازت دے۔ رکوع نمبر 14 میں ذکر ہوا ہے حق کا غلبہ اور باطل کی رسوائی۔ 14ویں رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے درمیان مقابلہ کا ذکر ہے۔ فرعون اور اس کے سرداروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیش کردہ معجزات کو جادو قرار دیا اور طے کیا کہ ہم جادو کا مقابلہ جادو کے ذریعے کریں گے۔ مختلف علاقوں سے ماہر جادوگروں کو ہلایا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا مقابلہ کرایا گیا۔ جادوگروں نے مقابلہ کے دوران اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی اور لوگوں کی نگاہ پر ایسا جادو کیا کہ انہیں لاٹھیاں اور رسیاں رینگتے ہوئے سانپ محسوس ہونے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے عصا پھینکا، عصا حقیقی اژدہا بن گیا اور جادوگروں کی لاٹھیوں اور رسیوں کو نگل گیا۔ جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ جادو کے فن کے انتہا سے واقف تھے۔ ان پر حق واضح ہو گیا اور وہ بے اختیار سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لانے کا اعلان کیا۔ فرعون نے انہیں ایمان لانے کی صورت میں ہاتھ پاؤں کاٹ دینے اور سلیب پر لٹکا دینے کی دھمکی دی۔ جادوگروں نے کہا کہ اب ہم حق سے نہیں پلٹ سکتے۔ انہوں نے اللہ سے صبر و استقامت کی توفیق مانگی۔ رکوع نمبر 15 میں ذکر ہوا ہے فرعون کا ظالمانہ فیصلہ۔ اس رکوع میں فرعون کے ایک ظالمانہ فیصلے کا ذکر ہے۔ اس نے اعلان کیا کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کیا جائے، بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کیا جائے گا اور عورتوں کو زندہ رکھا جائے گا تاکہ ان سے خدمت لی جا سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، ان قریب وہ فرعون کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین کا وارث بنا دے گا اور دیکھے گا کہ تم اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہو یا نہیں۔ رکوع نمبر 16 میں ذکر ہوا ہے بنی اسرائیل کی ناشکری۔ 16ویں رکوع میں بیان کیا گیا کہ اللہ نے آل فرعون پر کئی آفات بھیجے تاکہ وہ گڑ گڑائیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ افسوس ایسا نہیں ہوا اور ان کی سرکشی بڑھتی چلی گئی۔ آخرکار اللہ نے انہیں سمندر میں غرق کر کے تباہ کر دیا۔ فرعون کے چنگل سے آزاد ہونے کے بعد بنی اسرائیل کا گزر ایک ایسی بستی سے ہوا جہاں لوگ بتوں کی پوجا کر رہے تھے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہمارے لیے بھی ایسا ہی معبود بنا دیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ڈانٹا اور ان کی ناشکری پر لعنت تان کی۔ انہیں یاد دلایا کہ اللہ نے تم پر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ تمہیں فرعون جیسے ظالم بادشاہ سے نجات دی، لیکن افسوس تم فوراً ہی احسان فراموشی کر کے کیسی ناشکری کر رہے ہو۔ رکوع نمبر 17 میں ذکر ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بڑا اعزاز۔ 17ویں رکوع میں اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرف ہم کلامی عطا ہونے کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوران ہم کلامی اللہ سے درخواست کی کہ مجھے اپنا جلوہ دکھائیے۔ اللہ نے فرمایا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، ہاں اس پہاڑ کو دیکھو، اگر پہاڑ نے میری تجلی کا بوجھ برداشت کر لیا تو پھر تم مجھے دیکھ سکو گے۔ جیسے ہی اللہ نے پہاڑ پر تجلی ڈالی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس منظر کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ جب انہیں ہوش آیا تو پکار اٹھے کہ اللہ تو پاک ہے اس سے کہ کوئی تجھے اس دنیا میں دیکھ سکے۔ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور سب سے پہلے تجھ پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے انہیں تحریر صورت میں تورات عطا فرمائی
اور حکم دیا کہ اس کے تعلیمات پر عمل کریں اور اپنی قوم کو بھی اس تعلیمات پر عمل کی تلقین کریں۔ رکو نمبر 18 میں ذکر ہوا ہے بنی اسرائیل کا بچھڑے کی مورت کو معبود بنا لینا۔ 18ویں رکوع میں بتایا گیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے تو ان کی غیر موجودگی میں قوم کی بڑی تعداد نے بچھڑے کی ایک مورت کو معبود بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی، حالانکہ وہ مورت ان کی پکار کا جواب دے سکتی تھی اور نہ ہی انہیں نفع یا نقصان پہنچا سکتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر قوم کو ڈانٹا اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے شکوہ کیا کہ تم نے انہیں شرک سے کیوں نہیں روکا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے روکا تھا لیکن وہ مجھے قتل کرنے کے در پہ ہو گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے اپنے لیے اور بھائی کے لیے بخشش رحمت عطا کرنے کی دعا مانگی۔ رکوع نمبر 19 میں ذکر ہوا ہے اللہ کی رحمت خاص اتباع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوگی۔ 19ویں رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ جن لوگوں نے بچھڑے کی مورت کو معبود بنایا ہے انہیں دنیا میں اللہ کے غضب اور ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، البتہ جو لوگ توبہ کر لیں گے اللہ اپنی رحمت سے انہیں معاف فرما دے گا، پھر اللہ کی رحمت خاص انہیں حاصل ہوگی۔ جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، پاکیزہ چیزوں کو حلال کریں گے، خبیث چیزوں کو حرام ٹھہرائیں گے اور لوگوں کی گردنوں سے بے جار سومات، بدعات اور اوہام کے بوجھ ہٹا دیں گے۔ جو لوگ بھی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے ان کا ادب و احترام کریں گے، دعوت دین غلبہ دین کی مشن میں ان کا ساتھ دیں گے اور ان پر نازل ہونے والی کتاب قرآن حکیم کی پیروی کریں گے، وہی ابدی کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ اللہ ہمیں اپنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رکوع نمبر 20 میں ذکر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کی طرف رسول ہیں۔ 20ویں رکوع میں اعلان کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کی طرف اللہ کے رسول ہیں۔ تمام انسانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یعنی پیروی کریں، ایسا کرنے والوں کو ہی ہدایت ملے گی۔ اس رکوع میں بنی اسرائیل کے عطا کیے گئے انعامات، ان کی ناشکری اور پھر برے انجام کا بھی ذکر ہے۔ رکوع نمبر 21 میں ذکر ہوا ہے عذاب الہی سے وہی بچتے ہیں جو برائی سے روکتے ہیں۔ 21ویں رکوع میں اصحاب سبت کا واقعہ بیان کیا گیا۔ اصحاب سبت وہ تھے جنہوں نے سبت یعنی ہفتہ کے دن کے ضابط کے خلاف ورزی کی تھی۔ اللہ نے یہود کو حکم دیا کہ سبت کا پورا دن میری عبادت اور ذکر میں بسر کرنا۔ یہود کے ایک قبیلے کے گزر بسر کا ذریعہ مچھلیوں کا شکار تھا۔ اس قبیلہ کا ایک گروہ سبت کے دن دریا کے کنارے گڑھے کھودتا تھا اور دریا سے گڑھوں تک پانی کے راستے بناتا تھا، یوں پانی اور اس کے ساتھ مچھلیاں گڑھی میں آ جاتی تھیں۔ اتوار کو وہ مچھلیاں پکڑ لیتا تھا۔ بظاہر تو اس کے گروہ نے سبت کے دن نہ مچھلی پکڑی اور نہ بیچی، لیکن در حقیقت ہیلا کے ذریعے مچھلیاں جمع کرتا رہا اور اس روز اللہ کی عبادت اور ذکر سے محروم رہا۔ ایک دوسرا گروہ تھا جو پہلے گروہ کو اس حلیہ سازی سے روکتا تھا۔ ایک تیسرا گروہ بھی تھا جو نہ حلیہ کرتا تھا اور نہ ہی حیلہ کرنے والوں کو روکتا تھا۔ یہ تیسرا گروہ دوسرے گروہ سے کہتا تھا حلیہ کرنے والوں کو برائی سے مت روکو، اس سے بستی میں ایک جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے، اللہ خود ہی ان نافرمانوں کو سزا دے گا۔ دوسرا گروہ کہتا تھا کہ نہیں، ہمیں اللہ کے سامنے حاضر ہو کر جواب دہی کرنی ہے، ہم اس وقت کہہ سکیں گے کہ اے اللہ، آپ کی نافرمانی پر ہم چین سے نہیں بیٹھے تھے۔ پھر ممکن ہے کہ شاید کسی وقت ہمارے تبلیغ اثر کر جائے اور نافرمانی کرنے والے باز آ جائیں۔ جب حیلہ کرنے والے باز نہ آئے تو اللہ کی طرف سے ان پر عذاب آیا۔ اللہ نے صرف ان لوگوں کو بچایا جو برائی سے روکتے تھے، جو غلط کام نہیں کر رہے تھے لیکن برائی سے روکتے بھی نہیں تھے، وہ بھی عذاب کے لپیٹ میں آ گئے، اس لیے کہ برائی سے نہ روکنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔
اس کے بعد جب حیلہ کرنے والے حد سے گزرنے لگے اور انہوں نے عذاب سے بھی کوئی سبق نہ سیکھا تو اللہ نے ان کی صورتوں کو مسخ کر کے انہیں بندر بنا دیا۔ رکوع نمبر 22 میں ذکر ہوا ہے انسان کب جانور بن جاتا ہے۔ 22ویں رکوع میں عہد الصد کا ذکر ہے۔ اس سے مراد وہ عہد ہے جو تمام انسانوں کی روح سے لیا گیا۔ ان سب سے اللہ نے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے اقرار کیا کہ اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ الحمدللہ اس عہد کی وجہ سے توحید کی معرفت ہمارے باطن میں سرایت کیے ہوئے ہیں۔ اس عہد سے غفلت انسان کو شرف انسانیت سے محروم کر دیتی ہے۔ بطور مثال بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا گیا کہ جسے اللہ نے کرامت دی تھی، لیکن وہ شخص شیطان کی پیروی کرنے لگا اور رفتہ رفتہ اللہ کی فرما برداری سے محروم ہو گیا۔ خواہشات نفس کی لالچ میں وہ اس انتہا کو پہنچتا کہ اسے کتے تشبہ دی گئی۔ اسے کتے تشبہ دی گئی۔ آگاہ کیا گیا کہ یہ مثال ہر اس قوم کی ہے جو اللہ کے نعمتوں کی ناقدری کرتے ہوئے دنیا داری میں کھو جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس لیے کہ انسان کسی وقت بھی خواہشات کے زیر اثر یا شیطان کے حملوں کی وجہ سے گمراہ ہو سکتا ہے۔ اس رکوع میں ایک بڑی ہلا دینے والی آیات بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ انسانوں اور جنوں کی اکثریت جہنم میں جائے گی، اس لیے کہ ان کے دل ہیں لیکن ان سے وہ غور فکر نہیں کرتے، آنکھیں ہیں لیکن ان سے عبرت کا دیکھنا نہیں دیکھتے، کان ہیں لیکن ان سے سن کر وہ اپنی اصلاح نہیں کرتے۔ یہ لوگ جانوروں کی مانند بلکہ ان سے بھی بدترین ہیں، اس لیے کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ رکوع نمبر 23 میں ذکر ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاجزانہ اعلان۔ 23ویں رکوع میں اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی کہ وہ یہ عاجزانہ اعلان کر دے کہ مجھے نہیں معلوم کہ قیامت کب آئے گی، مجھے تو اپنے ہارے میں کسی نفع اور نقصان کا علم نہیں، کل غیب کا علم صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اگر مجھے غیب کی باتیں پتہ ہوتیں تو میں بہت سارے خیر سمیٹ لیتا، مجھے کوئی بھی شر نہ پہنچتا، میں تو نیکیوں پر بشارت دینے والا اور برائیوں پر عذاب سے خبردار کرنے والا ہوں۔ رکوع نمبر 24 میں ذکر ہوا ہے اللہ کی طرف سے اہم ہدایات۔ 24ویں رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ جن معبودوں کو اللہ کے سوا پکارا جاتا ہے وہ تمہاری طرح کے لاچار مخلوق ہیں اور وہ کسی کی کیا مدد کریں گے، بلکہ اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے باتوں پر صبر کیجیے اور ان کی برائی کا جواب اچھائی سے دیجیے۔ رکوع کے آخر میں حکم دیا گیا کہ جب بھی قرآن سنانے کے لیے پڑھا جائے تو اسے بہت غور سے سنو، اللہ کا ذکر کرتے ہو اور ہرگز اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ آداب ذکر یہ ہیں کہ ذکر اللہ کے ذکر کیا جائے جی ہی جی میں، یعنی بغیر آواز کے بلند کرتے ہوئے اور گڑگڑاتے ہوئے، یعنی پوری رفت کے ساتھ۔ ناظرین محترم، یہاں پہ مطالعہ مکمل ہوا ہے سورۃ الاعراف کا۔ آگے مطالعہ کا آغاز ہو رہا ہے سورۃ الانفال کا۔ سورۃ الانفال میں ہے کہ جنگ بدر کے حالات پر تبصرہ۔ رکوع نمبر 1 میں ذکر ہوا ہے بندہ مومن کا باطنی کردار۔ پہلے رکوع میں اللہ نے بندہ مومن کے باطنی کردار واضح فرمایا۔ مومن تو وہی ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ آیات ان کی ایمان میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، نماز قائم کر کے اللہ سے لو لگاتے ہیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ ایسے کردار والے پکے مومن ہیں، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش، رزق کریم اور بلند و درجوں کے بشارت ہے۔ اس کے بعد اسی رکوع سے غزوہ بدر پر تبصرہ شروع ہو جاتا ہے۔ بدر سے قبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اطلاع دی کہ ایک طرف سے قریش کا تجارتی قافلہ آ رہا ہے جس کے ساتھ صرف 50 محافظ ہیں، دوسری طرف سے قریش کا کیل کاٹنے سے لے کر لشکر آ رہا ہے۔ اللہ تمہیں کسی ایک پر فتح دے گا
بتاؤ تم کس کی طرف جانا چاہتے ہو؟ عام مسلمان چاہتے تھے کہ تجارتی قافلے کی طرف جائیں، کیونکہ اس سے مقابلہ آسان تھا۔ اللہ چاہتا تھا کہ مقابلہ لشکر کے ساتھ کیا جائے اور اسے شکست دے کر ثابت کیا جائے کہ اہمیت وسائل کی نہیں، اللہ کی مدد کی ہے۔ اس طرح سے حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا بھی واضح ہو جائے۔ رکوع نمبر 2 میں ذکر ہوا ہے میدان بدر میں اللہ کی مدد۔ دوسرے رکوع میں مسلمانوں کو میدان بدر میں عطا کی جانے والی نصرت کا ذکر ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے نازل فرمائے۔ اس مدد کی وجہ سے مسلمانوں نے قلت اسباب کے باوجود کفار کو ذلت آمیز شکست دی۔ اس رکوع میں مسلمانوں کو تلقین کی گئی کہ وہ کفار سے جنگ کی صورت میں ہرگز پیٹھ نہ دکھائیں۔ جس نے بغیر کسی جنگی تدبیر کے پیٹھ دکھائی تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ناظرین محترم، یہاں پہ مکمل ہوا ہے مطالعہ آج کا۔ اب جو ہم کل جس حوالے سے انشاءاللہ تعالی مکمل ہم مطالعہ کریں گے، اس حوالے سے جو مضمون ہے وہ میں آپ سے بتا دیتا ہوں۔ کل مطالعہ ہوگا سورۃ الانفال میں سے رکوع نمبر 3 سے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہو۔ رکوع نمبر 4 میں ذکر ہوگا اللہ متقیوں کو سرخرو کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد 9ویں پارے کا یہاں پہ اختتام ہوگا اور 10ویں پارے کا آغاز ہوگا۔ 10ویں پارے میں قرآن مجید کی 10ویں پارے میں سورۃ الانفال کے آخری 6 رکوع ہیں، یعنی کہ رکوع 5 تا رکوع 10 اور سورۃ التوبہ کے ابتدائی 11 رکوع شامل ہیں۔ رکوع نمبر 5 میں ذکر ہوگا ایسا دور فتنہ کا ہے جس میں دین غالب نہ ہو۔ پھر رکوع نمبر 6 میں ذکر آئے گا فتح اسباب سے نہیں اللہ کی مدد سے حاصل ہوگی۔ پھر رکوع نمبر 7 میں ذکر آئے گا دین کے تقاضوں سے پسپائی کی سزا۔ پھر رکوع نمبر 8 میں ذکر آئے گا بھرپور جنگی تیاری کرو لیکن بھروسہ اللہ پہ رکھو۔ پھر رکوع نمبر 9 میں ذکر آئے گا ایک نازک مضمون۔ رکوع نمبر 10 میں ذکر ہے بندہ مومن کا خارجی کردار۔ پھر یہاں پہ سورۃ الانفال کا مطالعہ بھی مکمل ہوگا اور پھر یہاں سے سورۃ التوبہ کا آغاز ہوگا۔ سورۃ التوبہ کے پہلے رکوع میں جو ذکر ہوگا مشرکین عرب کے لیے سواکن اعلان۔ پھر رکوع نمبر 2 میں ذکر ہوگا حق و باطل کے درمیان سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ رکوع نمبر 3 میں ذکر ہوگا نیکی کے جزوی تصور کی زوردار نفی۔ رکوع نمبر 4 میں ذکر ہوگا اسلامی ریاست میں کفار کی حیثیت۔ رکوع نمبر 5 میں ذکر ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیوں بھیجے گئے۔ رکوع نمبر 6 میں ذکر ہوگا راہ حق میں نکلو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر رکوع نمبر 7 میں ذکر ہوگا راہ حق میں جیت ہی جیت ہے۔ رکوع نمبر 8 میں ذکر ہوگا گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بدترین عذاب دیا جائے گا۔ پھر رکوع نمبر 9 میں ذکر ہوگا برائی پھیلانے اور نیکی سے روکنے والے منافق ہیں۔ پھر رکوع نمبر 10 میں ذکر ہوگا اللہ کے ساتھ وعدہ خلافی انسان کو منافق بنا دیتی ہے۔ یہاں تک تو آج کا مطالعہ مکمل ہوا ہے۔ میری دعا آپ لوگوں کے لیے، میرے لیے، آپ کے گھر والے، میرے گھر والوں کے لیے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، میرا اور آپ کے گھر والوں کو قرآن مجید کو سیکھنے کی مدد عطا فرمائے، قرآن مجید سے محبت عطا فرمائے، قرآن مجید سے لگاؤ کا شوق پیدا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، انشاءاللہ تعالی ملاقات کریں گے اگلے نشست میں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔